شادی کی پہلی رات میں سرخ جوڑا پہنے دلہن بنی خوبصورت سیج والے بیڈ پر بیٹھی تھی کہ میرے دلہا میاں کمرے میں داخل ہوئے اور میرے قریب بیٹھ گئے۔ میں مزید سکڑ گئی کہ اب وہ میرا ہاتھ پکڑیں گے، گھونگھٹ اٹھائیں گے اور پھر منہ دکھائی میں کچھ دیں گے، مگر میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ انہوں نے وہ حرکت کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اماں کو میری شادی کی فکر نے اتنا گھلایا کہ بیمار پڑ گئیں۔ بدقسمتی سے میرے لیے جو بھی رشتہ آیا چھان بین کرنے سے کچھ نہ کچھ غلط نکل آیا، تبھی والد منع کر دیتے تھے۔ میرے بعد کی 3 بہنیں بھی جوان ہو گئی تھیں، پھر اماں کو فکر کیوں نہ ہوتی؟ اوپر سے جو رشتہ دار عورت آتی ایک ہی بات کہہ جاتی، ریحانہ بہن شازیہ کے ہاتھ پیلے کر دو ورنہ شادی کی عمر نکل جائے گی۔ عمر نکل جائے گی والے فکرے نے گویا میرا تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ جب بھی اماں کے کان اس فکرے کو سنتے ان کا رنگ زرد ہو جاتا۔ حالانکہ مجھے گریجویشن کیے ابھی 2 سال ہی گزرے تھے۔ ان 2 سالوں میں بوڑھی تو نہ ہو گئی تھی جو والدہ نے بلاخر میری شادی کلیم سے کرنے کی ٹھان لی۔ حالانکہ سبھی نے کہا یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، وہی بات کہ ہونی ہو جاتی ہے، شاید تقدیر اسی سے لکھی گئی تھی۔ شادی کے بعد مجھ کو لگا کہ کلیم کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے یا پھر ان کا دل کسی اور میں اٹکا ہے، لیکن مجھ سے صاف کہہ نہیں سکتے تو ہی طرح طرح کے افسانے گڑھ کر میرا دل برا کرتے رہتے ہیں۔ خیر میں نے ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا، سنی انسنی کر دی، بس اسی قدر کہا کہ اللہ نے چاہا تو ہماری اولاد ضرور ہوگی، نہ بھی ہوئی تو مجھ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ تو میرے ہیں نا۔ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری زندگی میں کوئی الجھاؤ آئے یا اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ امی نے کہا تھا کہ شریف عورت معاشرے میں وہی کہلاتی ہے جو صبر کے پلسرات پر عمر بھر خاموشی سے چلتی رہے اور مرتے دم تک اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑے۔ میں ان کا ساتھ چھوڑنے کو نہیں بلکہ ان کے گھر عمر بھر کا ساتھ نبھانے آئی تھی۔ سب سے بڑا زخم یہ لگا کہ انہوں نے اپنے منہ سے جہیز کے بدلے نقد رقم طلب کی تاکہ کاروبار بڑھا سکیں، اور والد صاحب نے اپنا مال اسباب اونے پونے بیچ کر ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ کون جانتا تھا کہ وہ کس قدر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی۔ میں نے اس محرومی سے سمجھوتا کر لیا۔ میں تو صبر سے دن کاٹ رہی تھی، ادھر ان کو پھر مشق ستم سوچی۔ ایک آوارہ عورت کے ہاتھے جاتے تھے اور مجھے علم نہ تھا۔ سکون سے تھی کہ ایک روز فون ملا کر میرے کان پر رکھا اور بولے اس سے بات کرو۔ اس کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ بات کرنا۔ اس نے السلام علیکم سے پہل کی۔ میں نے کہا آپ کون؟ بولی یہ آپ ان سے ہی پوچھ لیجئے، اور پھر فون بند کر دیا۔ میں ہکا بکا کلیم کا منہ تکنے لگی۔ کہنے لگے حیران نہ ہو، بڑی مالدار عورت ہے، بیرون ملک لے جا کر میرا علاج کروائے گی، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ہم خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ ہم تو اب بھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو اپنے ملک میں کروا لیجئے۔ کہنے لگے شازیہ تم بھی کتنی معصوم ہو، تم سے فون پر بات کرانے کا مطلب یہ تھا کہ میں تم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں نے تم سے غلط کہا تھا کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ زندہ ہے، مگر میرے غم جدائی میں زندہ درگور ہو چکی ہے۔ اب اگر میں نے اس کو سہارا نہ دیا تو وہ نیم جان ہی مر جائے گی اور اس کا خون تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس کو اولاد کی آرزو نہیں، وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے دوں، بلکہ وہ نہیں کہتی، اس کے گھر والوں کی یہی شرط ہے۔ اب اگر میں تم کو طلاق دینے کی بات کروں گا تو تم کبیدہ خطر ہو جاؤ گی۔ اگر اپنی محبوبہ کو سہارا نہیں دیتا تو وہ جان سے جاتی ہے۔ میری مانو تو بغیر لڑے جھگڑے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میرا منہ کلیم کی باتیں سن کر کھلے کا کھلا رہ گیا، یعنی چٹ بھی میری پٹ بھی میری۔ کہتی تو کیا کہتی؟ بولے برا نہ مانو، میں تم کو سوچنے کا وقت دیتا ہوں، میری عزت رکھنا اور اچھا فیصلہ کرنا۔ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ اب میں نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ یہ تو ایسا ہی تھا کہ کوئی ہاتھ میں آپ کو چھری دے کر کہے لو میرا گلا کاٹو یا پھر اپنا کاٹ لو۔ اس روز میرے صبر کی حد ٹوٹ گئی، خوب روئی۔ کلیم گھر لوٹے، میری آنکھیں سرخ تھیں۔ کہنے لگے دیکھو میں بہت نرم دل واقع ہوا ہوں، تم کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتا اور نوشین کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ کیا کروں، 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ دیے ہیں، خدا جانے میرا حال کیا ہو۔ وہی ہوگا جو 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ چاہے اور شادی کر لیں، مگر مجھ کو طلاق کا کلنک ماتھے پر نہیں لگوانا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوسری شادی کا اجازت نامہ لکھے دیتی ہوں۔ ابھی میری 3 بہنوں کی شادیاں ہونی ہیں، طلاق کا زیور پہن کر تو مہکے نہیں جا سکتی۔
میرا نہیں تو ان کا خیال کریں۔ کلیم نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور زبردستی مجھے میکے لا کر چھوڑ دیا۔ ان دنوں یہ کراچی میں تھے اور میرا میکا پنجاب میں۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ کیسے ماں باپ کو یہ سب قصہ کہوں کہ ان کی طرف سے رجسٹری آ گئی جو میں نے وصول نہ کی اور واپس بھجوا دی۔ میں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہوگا۔ انہوں نے رجسٹری واپس وصول کر لی اور دوبارہ نہ بھیجی۔ اس کے بعد کلیم کی طرف سے کوئی خط ملا، نہ انہوں نے فون کیا اور نہ ہی دوبارہ رجسٹری آئی۔ یوں 3 برس بیت گئے۔ میں نے صبر سے یہ وقت گزارا۔ اپنے والدین سے کہہ دیا کہ نہیں آتے تو نہ آئیں، نہیں بلاتے تو نہ بلائیں، میں خود ملازمت کر کے گزارا کر لوں گی۔ میں نے بی ایڈ اور پھر ایم ایڈ کر لیا اور ایک سکول میں ملازمت کر لی۔ اسی اثناء میں شوہر صاحب کے عشق کی داستان برادری میں گونجنے لگی تو نوشین کی ماں کو کسی نے بتا دیا کہ کلیم نے تم سے غلط کہا ہے کہ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ دراصل اس نے طلاق نہیں دی، وہ ابھی بھی شازیہ کو واپس گھر لا سکتا ہے۔ اس پر لڑکی کی ماں برگشتہ ہو گئی، لڑکی بھی بدزن ہوئی اور صاحب کا عشق اپنی موت آپ مر گیا۔ بہت عرصے تک پریشان رہے۔ میں پڑھی لکھی نہ ہوتی تو غم کے اندھیرے مجھے نگل گئے ہوتے، لیکن علم کا چراغ میرے دل میں تھا اور میں اس کی روشنی کو بڑھاتی رہی۔ میں نے گھل گھل کر مرنے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے کی بجائے بی ایڈ اور پھر ایم ایڈ کر لیا تھا۔ یوں میرے ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ مجھ کو نہ صرف پکی گورنمنٹ ملازمت ملی بلکہ معقول تنخواہ بھی ملنے لگی۔ ہاتھ میں پیسہ ہو، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں تو عزت بھی بڑھتی ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میں محنت سے پڑھاتی، نہ صرف سکول میں عزت ملی، شاگردوں کے والدین سے بھی ستائش کی حقدار ٹھہرتی۔ میری زندگی پہلے سے اچھی گزرنے لگی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک غیر ذمہ دار اور بچگانہ ذہن رکھنے والے نامکمل انسان سے نجات پائی۔ کلیم سے تو تحفظ کی بجائے غلامی ملی تھی۔ تحفظ تو مجھ کو اپنی تعلیم اور محنت سے ملا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ عورت کو گھر کا سکون اور تحفظ اچھے شوہر سے ہی ملتا ہے۔ میری وجہ سے میری بہنوں کے اچھے گھروں میں یوں رشتے ہوئے کہ میرا ملنا جلنا اچھے گھرانوں میں میرے شاگردوں اور میری کولیگ سے ہوا، اور اسی جان پہچان کے باعث اچھے رشتے بھی مل گئے۔ اب میں بہت آرام سے تھی۔ کبھی اپنی اجڑی زندگی کا خیال آ بھی جاتا تو افسوس نہ ہوتا، خود کو سمجھا لیتی کہ شازیہ، زندگی میں اور بھی اچھے مقصد ہوتے ہیں ایک شوہر کے سوا۔ انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، وقت کروٹ لیتا ہے۔ وقت نے جو کروٹ لی تو اس بار کلیم نشانے پر آ گئے۔ ان پر مصیبت پر تولے کھڑی تھی۔ اتفاقاً ایسا حادثہ ہوا کہ یہ میری طرف آ رہے تھے کہ ریل کے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے پلیٹ فارم سے اوپر کھینچ تو لیا، مگر دونوں ٹانگیں اس قدر زخمی ہو گئیں کہ وہ ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ جب تکلیف حد سے بڑھی تو خدا یاد آیا اور مجھ کو سندیسہ بھیجا۔ لاکھ انہوں نے میرا دل دکھایا تھا، مگر میرے سینے میں دل ہی تو تھا، پتھر تو نہ تھا۔ احوال سنا تو اسی وقت چھٹی کی درخواست لکھ کر سکول میں دی اور کلیم کے پاس پہنچی جو اسپتال میں تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولے، مجھے یقین تھا کہ تم آ جاؤ گی، مجھ کو تمہاری ہی ضرورت تھی۔ ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ ایک پل بھی ان کو چھوڑ کر جاتی۔ مجھے اب ان کے پلنگ کی پٹی سے لگے رہنا تھا اور اپنے زخمی معذور شوہر کا سہارا بننا تھا۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی، یہاں تک کہ وہ بیساکھیوں پر چلنے کے قابل ہو گئے۔ وہ روتے تو میں تسلی دیتی، پیار و محبت سے پیش آتی، کہتی تھی شکر کیجیے آپ کی زندگی بچ گئی۔ کہتے ہاں، میں خوش ہوں کہ اسی دنیا میں تمہارا دل دکھانے کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ موت نے میری شہرت کے نزدیک آ کر مجھ کو یہ سبق دیا ہے کہ ایک شریف اور اچھی بیوی کیسی دولت ہوتی ہے، یہ دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مجھ کو کہا کہ اب لوٹ کر میں کہ مت جانا، میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ کہتے تھے بے شک اپاہج ہوں مگر عقل تو آوائی ہے، کچھ رقم کا انتظام کر دو، میں دکان کر لوں گا، خود کماؤں گا اور تم آرام سے گھر میں رہو گی۔ وہ آزردہ دل تھے، تبھی ان کی خواہش کا احترام کیا اور ان کو احساس محرومی کے پنجے سے نکالنے کی خاطر میں نے اپنی جمع پونجی سے انہیں دکان کھول دی۔ وہ بھی کراچی نہ گئے، ملتان ہی میں رہ گئے جہاں میری نوکری تھی۔ نوکری تو میں نے نہ چھوڑی، لیکن ان کی دکان پہ چل پڑی۔ لوگ اپاہج ہونے کی وجہ سے ہمدردی کے باعث ان کی دکان سے ہی سودا خرید لیتے تھے۔ محلے بھر نے کلیم کی دکان سے سودا لینے شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روپوں سے ان کے ہاتھ بھر گئے اور پھر جھولی بھر روپیہ روز منافع کمانے لگے۔ سچ ہے، انسان جب سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو خدا بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک یتیم لڑکے کو پہلے دن سے ہی ملازم رکھ لیا تھا جو سامان اٹھا کر دیا کرتا تھا۔
وہ بھی مصیبتوں کا ستایا ہوا بچہ تھا، اللہ نے اس پر ترس کھایا، ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب زندگی کے دن زیادہ سکون سے گزرنے لگے۔ انسان زندگی میں سکون کے لیے ہی تو شادی کرتا ہے، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سکون کی رات یعنی شادی کی پہلی رات کلیم نے جو کیا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں سرخ جوڑا پہنے دلہن بنی خوبصورت سیج والے بیڈ پر بیٹھی تھی کہ میرے دلہا میاں کمرے میں داخل ہوئے اور میرے قریب بیٹھ گئے۔ میں مزید سکڑ گئی کہ اب وہ میرا ہاتھ پکڑیں گے، گھونگھٹ اٹھائیں گے، پھر منہ دکھائی میں کچھ دیں گے، مگر میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ انہوں نے وہ حرکت کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے بتانا شروع کر دیا تھا کہ ایک بار ان کے نازک دل کو ٹھیس لگ چکی ہے، ایک لڑکی سے محبت کی تھی، والدین نہ مانے تو اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، لیکن والدہ نے رو رو کر مجھ کو شادی پر مجبور کر دیا۔ اور بھی کئی لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، زیور لے کر آیا کرتی تھیں کہ چلو بھاگ چلیں اور شادی کر لیں، لیکن میں ایک شریف انسان ہوں، ان کو نصیحت کر کے واپس بھجوا دیا کرتا تھا۔ خوشی کی پہلی رات کی پہلی گھڑی میں میرے کانوں نے اپنے جیون ساتھی سے ایسے عجیب و غریب بول سنے تو سیج پر ہی مر جانے کو جی چاہنے لگا۔ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو بھی گیا تھا تو یہ باتیں بعد کو اٹھا رکھتے۔ ان کی ساری باتیں سنتی رہی اور ان کا منہ تکتی رہی۔ بلا شبہ شکل و صورت کے اچھے تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ میرا جیون ساتھی پڑھا لکھا ہو تاکہ ہم دونوں زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل پر مل کر قابو پا سکیں۔ ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز کہنے لگے، مجھ کو تو والدین کے آگے سر جھکانا پڑا، ورنہ میں شادی کے لیے رضامند نہیں تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ میں نے شادی سے انکار کیا تھا، اس نے مجھ کو شربت میں کوئی ایسی دوا گھول کر پلا دی تھی کہ جس کی وجہ سے اب اولاد کی آرزو ابس ہے۔ جس لڑکی کو مجھ سے پیار تھا اور میں نے اسے ٹھکرایا تھا، اس نے بدلہ لینے کی خاطر یہ دوا ایک جوگی سے لی تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے دوا جوگی سے لی تھی اور اب آپ صاحب اولاد نہ ہو سکیں گے؟ کہنے لگے، اس کی ایک سہیلی نے مجھ کو بتا دیا تھا جو اس کے پیغامات لاتی تھی اور ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی، اور اس کے بعد سے تو اس شادی شدہ زندگی نے آزمائشوں کے در کھول دیے تھے، مگر اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا اور آج وقت کا فیصلہ میرے حق میں تھا۔ سسر کی وفات ہو گئی تو میری ساس اور نند اکیلی پڑ گئیں۔ تب کلیم نے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور بہن بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیں۔ اگرچہ ان دونوں خواتین نے یہی چاہا تھا کہ یہ مجھ کو طلاق دے کر اپنی خوشی پوری کر لیں، یعنی نوشین سے شادی کر لیں۔ جب میں میکے میں تھی، انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کیا، نہ ملنے آئیں اور نہ فون پر بات کی۔ پھر بھی میں نے یہی کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر رہنا چاہتی ہیں آ جائیں۔ کلیم ان کے اکلوتے بیٹے تھے، ساس اب ضعیف کی جانب محو سفر تھیں، تبھی میں نے ایک بار پھر صبر سے کام لیا اور ساس نند کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بتاتی چلوں کہ میری نند کو بھی طلاق ہو چکی تھی، اس لیے میری ساس کے پاس رہتی تھی۔ یہ کلیم کی بڑی بہن تھی، میری نند کے 2 بچے تھے، ان کی روزی روٹی کا بھی اللہ نے اس طرح انتظام کر دیا۔ وہ پہلے اسکول نہیں جا رہے تھے، اب اسکول بھی جانے لگے۔ ساس نند کو پہلے مجھ میں نقص نظر آتے تھے، اب گن نظر آنے لگے اور وہ میرے گن گانے لگی۔ کیا ہی اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی جو کسی کی نظر میں 2 کوڑی کا ہوتا ہے، پھر وہی لاکھوں میں ایک ہو جاتا ہے۔ کلیم تو اس حادثے کے بعد ایسے بدل گئے کہ جو دیکھتا کہتا تھا کہ کہاں گیا وہ چکری۔ یہ تو وہ سلیم نہیں، یہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے۔ تب میں سوچتی کہ کبھی تو دکھ انسان کو کندن بنانے کا بھی کام کرتے ہیں۔ ایک وہ زندگی تھی جب کلیم مجھے طرح طرح کی باتوں سے خوف زدہ رکھتے تھے، اور ایک یہ زندگی تھی کہ چٹیل میدان سی، سپاٹ، کہیں رویدگی نہ پھل پھول، مگر دل بھی مطمئن اور طمانیت سے بھرا ہوا۔ یہ طمانیت بھی تو خدا کی دولت ہوتی ہے۔ یہ دولت اسی کی دین ہے جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے، اور اس کے بدلے بے سکونی سے اس کا کلیجہ پھڑکا کر رکھ دے۔ اب ہم میاں بیوی کا گرچہ آپس میں قرب نہیں تھا، مگر ہمارے دل ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، جیسے ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کو چھوڑ کر جاؤں گی، پھر بھی وہ منت کرتے تھے، شازیہ خدا را مجھے کبھی چھوڑ کر نہ چلی جانا۔ لوگ لاکھ کہیں عورت کے حقوق ہوتے ہیں اور مشرق کی عورت مجبور ہوتی ہے، مگر میں ایسا نہ کہوں گی۔
مجھے اپنے مشرقی عورت ہونے پر کل بھی فخر تھا اور آج بھی ہے۔ حالات سے کبھی دلگیر بھی ہو جاؤں تو یہی سوچ لیتی ہوں کہ میں معذور ہوتی یا بانجھ ہوتی یا حالات برعکس ہوتے تو کیا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا یا وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا جاتا؟ دل کہتا ہے کہ نہیں، ہم مشرق والے ہر حال میں نباہ کرتے ہیں۔ بیوی معذور ہو جائے تو شوہر اسے پھینک نہیں دیتا، شوہر معذور ہو جائے